وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اہلیان فیصل آباد کے غیور مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج کی یہ عظیم الشان افطاری عزت مآب میرے چند چودھری ارشد جٹ صاحب کی طرف سے اور ان کے صاحبزادگان کی طرف سے فیصل آباد کی غیور عوام کے لیے اور خصوصاً ان کے رفقاء دوست احباب اس افطاری میں مدعو ہے۔ پرانا جن ان کا تعلق ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس افطاری کو ان کے بہت ہی ایک پیارے بھائی جو چند ماہ پہلے اپنے اللہ کے پاس گئے، ان کے لیے اور ان کے جتنے عزیز دنیا سے چلے گئے، اللہ سب کی قبروں کو جنت کا بھاگ بنائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کا جب روزہ افطار کراتا ہے تو اس کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا رکھنے والے کو ملتا ہے، اور ہر مسلمان نو چاہیے کہ کسی نہ کسی دی افطاری کرائے، خواہ ایک کھجور دی گٹھلی نہ، خواہ پانی نال، خواہ نمک نال۔ اب ہر مسلمان کو سوچنا یہ چاہیے کہ جتنا اللہ نے اس کو نوازا ہے اتنا اپنی جیب سے خرچ کرے۔ کدی عوام نو افطاری کرانی چاہیے، کدی مولوی نو بھی کرانی چاہیے، مگر جتنے یہ میرے چاہنے ہیں میں سب کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ پچھلے جو روزے گزر گئے اس سے آگے جتنے رہ گئے ہیں نا، کوشش کریں ایک ایک بندے کو ضرور افطاری کرائیں، اس کا اجر بڑا ہے۔ آپ ہمیں اپنی ساس میں منگا کے کرا دو، وہ بھی تاڑے فرد دی، سوریاں نو بلا لو، جڑا بہت تاڑنا پیار کردہ دوست انہوں بلا لو، کسے نہ کسے نو روزیاں ایک بندہ ضرور افطاری کرے، جیب چ کھجوراں رکھ لو، جڑا ملے انہوں ایک کھجور کٹ کے دیتی لو، یار میری کھجور نہ روزہ کھولنے، پر کھجور سکی نہ ہوئے۔ ہاں جی، اے پیاری اچھی سب تو جڑی تیری ہمت پہنچ۔ نبی کریم نے فرمایا جو بندہ اپنے واسطے پسند کردہ اوہی مسلمان واسطے پسند کردہ، اپنے مومن برا واسطے پسند کردہ ہے۔ یہ نہ مطلب ہوئے کہ او دے واسطے چنے آلے چاول تے ساس واسطے بریانی تکا بوٹی پلاؤ ہیں تے جناب بڑیاں لش پس چیزاں تے واٹر سیٹ، فرنی سیٹ، سوپ سیٹ، ٹی سیٹ ہے تے میرا چان سارے کے اچھے برتن رکھدا ہے، اچھے کھانے، مگر جدو خالصتاً اللہ دی رضا واسطے کوئی شے وننی تے اوتھے معیار پست کر لینا۔ کئی مسیتاں دے وچ بھی میں ویکھیا بھی چنگیاں کھجوراں جان تے مولوی اندے نے او حجرے چ لے جاؤ تے اوہو جیاں سکیاں تے ونڈو لوکاں ونڈو۔ میں سب نو کہاں گا کہ اچھی چیز اللہ کے رستے میں تقسیم کرنی، خواہ ایک دیکھ کر لیں، آدھی کر لیں، اس سے آدھی کر لیں، مگر چیز وہ تقسیم کرے جو تجھے پسند ہے، اللہ کہتا وہ پھر مجھے پسند ہے، اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرنی۔ میرے نبی فرماندے نے مسلمان بھائیو، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ، میرے نبی دی پیاری بیٹی ہے، عابدہ زاہدہ طیبہ تارائی، نبی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَأَسِیرًا۔
खालिक कायनात ने फरमाया ए कमली वालिया सोनिया महबूबा तेरी आले मुहम्मद दा जिक्र मैं कुरान च कर दिता है कि आइन अफ्तारी दा वेला नजरी रोजे रखे हुए कि मेरे नन्हे नन्हे शहजादे इमाम हसन और हुसैन बीमार नहीं मौला इन्हां दा बुखार उतरे ते मैं रोजे रखांगी वाह अम्मा दुनिया च तेरी अजमत तो कुर्बान जावां हसनैन करीमैन दी अम्मा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कहंदियां ने दुनिया दे उत्ते कि मैं रोजे नजरी रखांगी जदों रोजे दे अफ्तारी दा टाइम आया आन वाला कहंदा वा युतमून तामा अला हुब्बिही मिस्कीन व यतीम व असीरा के खालिक कायनात ने फरमाया कि मेरे नबी दे दरवाजे ते मस्कीन आया खान के कहंदा जनाब अल्लाह दे नाम ते खाने दा सवाल मैं सुबह दा भुखा है हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा सलवातुल्लाह अलैहा ने फरमाया जाओ मेरे बेटा खाना फकीर को दे दो हम पानी से रोज़ा अफ्तार कर लेंगे ये है आले मोहम्मद रसूल नाना बाबा अली हजे भी पुछदा हुसैन की रसूल नाना बाबा अली हजे भी पुछदा हुसैन की जिदी मां ज़हरा नबी दीदी हजे भी पुछदा हुसैन की मन साम रमज़ान ईमान एहतसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़न्बिही मेरे नबी करीम ने फरमाया कि अपने ईमान दा एहतसाब करो जेड़े बंदे रोजे रखते ने रमज़ान च अपना एहतसाब करते हैं अल्लाह दे हबीब ने फरमाया अल्लाह उन्होंने पिछले गुनाह नेकियां च बदल देंदा है गुनाह माफ़ कर देंदा है आज कितने लोगों ने एहतसाब किया है अपने अंदर जरा झांकिए कि कितने अपने अजीज़ो कारब दे नाल अच्छा सलूक करते हैं कितने अच्छा रवैया अख्तियार कर दे हजरत इमाम ज़ाबी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि एक बंदे की आदत बड़ी अच्छी सी जेड़े बंदे ने उहदे लड़ना जेड़े बंदे ने उन्होंने गाली कढ़नी जेड़े बंदे ने उन्होंने थप्पड़ मारना उन्हें जनाब मुस्कुराना और घर चले जाना ना थाने जाना ना FIR फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट ना जनाब आला दुनिया के उत्ते ना जी किसी ते परचा कराना ना थाने जाना ना कचहरी जाना ना अदालत जाना घर चले जाना चंद दिन बाद बंदे परेशान होकर उहदे घर आ जाते कहते अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम कहना बिस्मिल्लाह अहलन व सहलन मरहबा हिना इजलिस या सदीक मुबर्रद ला मुबर्रद ठंडा लियावा गरम लियावा बैठो मन सलवा लियावा इन्नी गल करनी यार हैरान हो जाना बंदियां ने हुण आखना यार बंदा किस तरह दा सी परसों इहदे नाल लड़े आऊं इहनूं बिस्त कीता थप्पड़ मारे ते इन्हें बिस्मिल्लाह करके बैठाया दरवाज़ा भी खोलिया डरिया भी नहीं रोटी भी पूछी पानी भी पूछिया चाय भी पूछी खाना भी पूछिया और हैरान ये रवैये तो इन्हें सानू कोई दुनिया च बदतमीजी नहीं की कहने लगे आज कि ये बंदा क्या बना हौसले वाला रोजा बर्दाश्त का दर्स देता है रोजा तकवे का दर्स देता है रोजा सब्र का दर्स देता है आज कितने मुसलमान जो रोजे से इस्तेफादा कर रहे कि हमें रोजा सब्र का दर्स देता है और हम बेसब्रे हो जाते हैं हमें बर्दाश्त का शिकार हैं मगर ये जुमला सुने कहते ने इमाम ज़ाबी उस बंदे नूं कहते ने अल्लाह वाले आओ परसों तेरे ना साडा मसला बनया ते ना तू किसी जगह ते गया ना फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट ना FIR दाखिल कराई ते ना सानू कुछ कीता ना लड़ाई की ते ना किसी बदमाश नूं नाल ले आओ ते ना साडे नाल झगड़ा कीता ते कहन लगे फिर कहते जनाब माफ़ी मंगना है कि सानू अल्लाह वास्ते माफ़ कर दो उन्हें क्या गुजरी हुई बातों को याद नहीं करते मैंने तुझे माफ़ कर दिया हुआ है कहते चंद दिन बाद उस बंदे की उनकी दुआ करानी है अभी हमने हाँ जी खुद सेल्फ करने लोगों को हाँ जी आज कितने दोस्त अहबाब हैं कि ये हजूर ने फरमाया कि उसकी मौत का वक़्त करीब आ गया मौत तो हर इंसान को आनी है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मल्ला यरहम वला युरहमु जो किसी पे रहम नहीं करता अल्लाह भी उस पे रहम नहीं करता अब उसकी मौत का वक़्त आया फौत हो गया वो किसी को ख्वाब में मिला तो बंदे ने सवाल किया भी तेरे ना अल्लाह ने मामला की किया है
تو کہنے لگا جی میرا جدو مالنامہ پیش ہویا ممتاز الیوم ایو المجرمون، تو اللہ کریم نے فرمایا دنیا میں اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ اس کا مالنامہ دیکھا گیا تو اللہ کریم نے فرمایا کہ میرے محبوب کی شان ہے کہ حضور رحمت عالم بن کے آئے، برداشت کا درس دینے آئے، صبر کا درس دینے آئے۔ اللہ نے کہا یہ گناہ کیے؟ کہتے جی کیے ہیں۔ تو خالق نے فرمایا بس گزری ہوئی باتوں کو یاد نہیں کرتے، میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ جو بندہ خود کسی کو معاف کرتا اللہ بھی اس کو قیامت کے دن معاف کر دے گا۔ تو آپ دعا کریں درد دل کے ساتھ کہ چودھری صاحب کے بچوں کو اللہ ان کے نقش قدم پہ چلائے، جس طرح ان کے والد اللہ کے راستے میں اتنا خرچ کرتے ہیں اور رفائی کاموں پہ لگاتے ہیں، یہ بچے بھی انہی کے راستے پہ چلے۔ میرے بھائی حافظ صاحب، ارسلان صاحب اور ان کے جو عزیز ہیں، چودھری صاحب سے تو میرا بہت پرانا تعلق ہے۔ ان کے ایک بھائی تھے، اللہ ان کو جنت عطا فرمائے، بڑی محبت کرتے والے انسان۔ تو آج یہ پاکستان پیپل پارٹی کی افطار پارٹی ہے، چودھری صاحب درینا ورکر ہیں پیپل پارٹی کے، اور میرے چند جو آج بیٹھے ہیں بڑے چند مکھن ملائی، یہ پیپل پارٹی کے جیالے ہیں، اور ان کا صدر بھی اب ماشاءاللہ آصف زرداری صاحب دوسری دفعہ صدر ہوئے۔ تو میں آخری یہ پیغام دیتا ہوں آپ کو افطار کے موقع پہ کہ آپ جدھر بھی اکٹھے ہوں کوشش یہ کیا کریں کہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے افش السلام سلام کرتے رہے کریں۔ یہ بڑا جدید دور آ گیا ہے، آتے لوگ سیلفی لیتے سلام بھی چھوڑ گئے، ہاتھ ملانا بھی چھوڑ گئے۔ تو آپ سلام لیا کریں۔ نبی کریم نے فرمایا جو کسی کو کہتا اللہ تجھ پہ سلامتی نازل کرے تو آگے سے وہ بھی کہتا اللہ تجھ پہ بھی سلامتی نازل کرے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم۔ یا رحمان یا سلام یا جبار یا قہار یا قاضی الحاجات یا حل المشکلات، اللہم اشفینا فإنک خیر الشافعین، اللہم ارحمنا فإنک خیر الراحمین، اللہم اہدنا ونجنا من القوم الظالمین، اللہم ارزقنا فإنک خیر الرازقین، اللہم احفظنا فإنک خیر الحافظین، اللہم انصرنا فإنک خیر الناصرین، اللہم اہدنا ونجنا من القوم الظالمین، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ اے میرے لاجپال مالک اپنی رحمت کے صدقے اس افطاری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا اور ہمارے اس روزے کو ہماری نجات کا ذریعہ بنانا۔ چوری ارشد جاٹ صاحب کے جتنے عزیز دنیا سے چلے گئے ان سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنانا، اے میرے مولا ان کی نجات کا ذریعہ بنانا اور اس خوبصورت گھر کو نظر بد سے محفوظ فرمانا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہ اس کو حاسد کے حسد سے محفوظ فرما، شریر کی شر سے محفوظ فرما، ظالم کے ظلم سے محفوظ فرما۔ اے میرے مالک جہاں ان کے عزیز و قارب آج دنیا میں موجود ہیں نسل در نسل دین کا خادم بنا، اور جتنے دوست احباب اس افطاری میں شریک ہیں شوگر کے مرض سے محفوظ فرما، بلڈ پریشر کے مرض سے محفوظ فرما، اللہ جگر کے مسئلوں سے محفوظ فرما، میرے مولا گردوں کے مسئلوں سے محفوظ فرما، یہ ہیپاٹائٹس یرکان کالا پیلا ان سب سے محفوظ فرما۔ تیرے نبی نے فرمایا بیماریوں سے ایڈوانس نجات مانگے۔ اللہ جتنے یہ دوست افطاری میں شامل، تیرے حبیب نے فرمایا افطاری کے ٹائم اللہ کہتا سوم لی رمضانہ، فرمایا وانا اجزی، روزہ میرے لیے اور میں اس کی جزا ہوں۔ اے میرے لاجپال مالک اس رمضان المبارک کی برکت سے سب کو صحت والی ایمان والی سکون والی عزت والی زندگی عطا فرما، اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی مولا کریم امت مسلمہ کو شفاعت کبریٰ نصیب فرمانا۔ جب قیامت کے دن ہم مشکل میں ہوں تو میزان پہ اپنے نبی کی شفاعت عطا فرمانا۔ اے میرے لاجپال مالک اپنی رحمت کے صدقے اپنی کریمی کے صدقے یا قاضی الحاجات یا حل المشکلات، اللہ اپنی رحمت کے صدقے مشکلیں آسان فرما۔ اور اس افطاری کو جتنے دوستوں نے ہاتھ اٹھائے، جن کے ماں باپ میرے بابا سمیت
دنیا سے چلے گئے، پچھلے سال اس دنیا میں تھے، آج اس دنیا سے رخصت ہو چکے، قبروں میں مولا کریم تیرے مہمان بن چکے۔ اے میرے لاجپال مالک، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، اور مولا کریم ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ملک پاکستان کے جو کے پی بلوچستان اور جی بی کے حالات ہیں، اللہ اس میں ہمارے ملک کی نصرت فرما، ہمارے ملک کی مدد فرما۔ اے میرے لاجپال مالک، اپنی رحمت کے صدقے، اپنی کریمی کے صدقے، جتنے یہ دوست احبابات اٹھا کے بیٹھے، ان کی نیک تمنائیں پوری فرما، قرضداروں کے قرضے دور فرما دے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ دین و دنیا کی کامیابی سے ہمکنار فرما، اور میرے مولا اپنے محبوب کی سچی محبت عطا فرما، اور میرے بھائی چوری ارشد صاحب کے کاروبار میں اور برکتیں عطا فرما، اور یہ اپنے علاقے کے لیے اللہ کریم جو رفائی کام کرتے اپنے حلقے میں، اپنی پارٹی کے لیے، پوری پارٹی کے دل میں ان کی محبت پیدا فرما۔ اور مولا جو دنیا میں تیرے نبی نے فرمایا دو بندوں پہ رشک کیا کرو، ایک قرآن پڑھنے والے پہ رشک کیا کرو، اور دوسرا جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہتا ہے اس پہ رشک کیا کرو۔ اے اللہ، ہماری ساری توانائیاں اپنے نبی کے دین کے لیے قبول فرما۔ اور مولا تیرے حبیب نے فرمایا جو رمضان میں عمرہ کرتا ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا ایسے سمجھے جیسے میرے ساتھ مل کے حج پڑا۔ یہ جتنی میری بہنیں آئی اور جتنے میرے بھائی آئے ہیں، یہ سب پاکستان میں فیصل آباد کا سرمایہ ہے۔ اے اللہ، پاکستان کا سوچتے ہیں، فیصل آباد کا سوچتے ہیں، اور دنیا میں دکھی انسانیت کا سوچتے ہیں۔ اللہ، یہاں جتنے سیاسی ورکر بیٹھے ہیں، تیرے نبی نے فرمایا جو کسی کے کام جاتا ہے ایک قدم، اللہ 70 گناہ معاف کرتا ہے، 70 درجے بلند کرتا ہے، اور 70 نیکیاں دیتا ہے۔ یہ سارے رفائی لوگ بیٹھے ہیں، فلاح کے کام کرنے والے، لوگوں کے کام آنے والے، غریبوں کے ساتھ تھانے کچہری جانے والے، اللہ ان سب کو اجر عظیم سے نواز۔ اور جتنے ہمارے دوست ہیں، یہ بھائی حسن مرتضیٰ صاحب بڑے دبنگ انسان ہیں اور عوام کی آواز اٹھاتے ہیں اسمبلی میں، اللہ ان سب کا یہاں افطاری میں آنا، اور میرے بھائی کاشف نواز رندھاوا صاحب اور دوست احباب، اللہ یہ جتنے دوست آئے ہیں ان سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور اپنے محبوب کی سچی محبت عطا فرما۔ مولا کریم قرض داروں کے قرضے دور فرما، یا قاضی الحاجات، یا حل المشکلات،